السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم سی وائس اوور لائبر ارشاد۔ آج ہم خدیجہ سرور کے ناول ہیرے عالیان کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر لیں۔ چلیے آئے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہیرے عالیان، رائٹر خدیجہ سرور، میگا ایپیسوڈ۔ تو اتنا کیوٹ کیوں ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اگر کسی نے تجھے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ پتہ ہے کیا ہوگا؟ پیچھے سے ہارون نے ایک چپیڑ لگائی۔ ریان کو جو کب سے شیشے کے آگے کھڑا خود کی تعریف کر رہا تھا۔ ابے سالے، اگر کسی نے تجھے دیکھ لیا تو خودکشی کر لے گا، یہ ہوگا، ہارون بولا۔ تو ریان بولا، جلتے ہو سارو تم مجھ سے؟ پیچھے سے وجدان کی آواز آئی، اب کوئی کھوتے سے بھی جلتا ہے؟ تجھے پتہ ہے جب 1000 کھوتے مرے تھے نا، تب تو جا کے پیدا ہوا تھا۔ میں کتنا کیوٹ ہوں آخر۔ لائن منہ بگاڑ کر اور فوراً سے اسے رات والی بات یاد آئی اور بولا، ادھر آنا میرے پیارے چھوٹے بھائی، تمہیں ایک چیز دینی ہے، جلدی سے۔ تو وہ چیز کا سنتا فوراً اس کے پاس آیا جب وجدان نے زور سے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ بول، یہ رات کی بکواس کے لیے جو تم دادی سے کرنے والے تھے۔ تو ریان درد سے ایک چیخ ماری اور بولا، میں نے کون سا بتا دی کہ اگر اندر ہارون نہ بولتے تب تو نے بتا دینی تھی، پر بتائی تو نہیں نا۔ اپنے اتنے ہینڈسم بھائی کو مارتے ہوئے شرم نہ آئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک اور دوں کیا؟ نہیں نہیں، اتنا کافی ہے آج کے لیے، چل پھر جائے یہاں سے۔ آپ کے علم میں اضافہ کر۔ تو یہ میرا کمرہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں۔ تو ایک اور مکہ اس کے پیٹ میں مارا تو وہ پھر چیخا اور بولا، آپ یہ کیوں بکواس کرنے کے لیے اور چپ چاپ بیٹھ جاپ، اس سے پہلے میں ایک اور دوں۔ کب سے چپ بیٹھے زریاب کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور بولا، کیا ہوا ہے چمک چھلو، اتنا چپ کیوں بیٹھے ہو؟ وجدان اور ہارون بھی بولے، ہاں کیا ہوا ہے؟ تو صبح سے چپ ہے، کوئی بات ہے تو ہمیں بتا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، سلینا کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آج اسے پورے 6 سال ہو گئے، تو اسے بھی ابھی تک نہیں بھول پایا۔ نہیں، وہ جیسی بھی تھی ایک اچھی دوست تھی، زریاب بولا۔ وہ صرف اپنے مقصد کے لیے دوست تھی، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں تھی، اس لیے بول جا۔ اور وہ اپنے باپ کے پاس ہے، اور اس کا باپ کون ہے جانتا ہے نا؟ وجدان بولا، ہاں یاد ہے، اس لیے ہی چپ ہوں، اور بہت جلدی بدلہ بھی لوں گا۔ اس نے مجھ سے ہمیشہ میری چیز چھینی ہے، اس نے سزا ضرور دوں گا۔ کہ آگے وہ ابھی کچھ بولتا، باہر سے ہیر کی آواز آئی جو سب کو بلا رہی تھی، تو چاروں بھی اس کے پاس جانے کے لیے اٹھ گئے اور باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ہیر ہورینگ کے لیے کھڑی تھی، سب اس کی آواز سن کر اس کی طرف آئے۔ اس وقت صرف عورتیں اور بچے گھر پر تھے، تو ابھیا نے آگے بڑھ کر فوراً ہی ہورینگ کا منہ چوما، پھر سارا نے، پھر سمیر نے، تینوں نے بڑے پیار سے اس کا استقبال کیا۔ جب سکینہ بی نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور بولی، تم میرے بیٹے کی آخری نشانی ہو میرے پاس، ہیر نور کے پاس جا کر کان میں بولی، یہ ان کے بیٹے کی آخری نشانی کیسے ہوئی؟ تو نور فوراً بولی، جو اس کے بابا تھے وہ دادی کو اپنی ماما مانتے تھے، اس لیے۔ او اچھا، ہیر بولی۔ اس کے بعد رات کا وقت تھا جب سب کھانا کھا رہے تھے اور ہورینگ صرف کھانے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہیر جو اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اس نے ایک نوالا بنایا اور اس کی طرف کیا۔ پہلے تو ہورینگ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے کھا لیا، پھر ہیر اسے ایسے ہی کھانا کھلا رہی تھی، تو سب ان دونوں کو دیکھ مسکرا رہے تھے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر رہے تھے اور ہورینگ اور ہیر کا کافی اچھی دوستی بن گئی، اور وہ اب اس سب کے ساتھ کمفرٹیبل بھی تھی، پر اس نے ابھی تک بولنا شروع نہیں کیا تھا۔ وہ صرف ہیر کا نام ہی لیتی تھی، وہ بھی صرف تب جب اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ کمرے میں ہوتی تب۔ اب رات کا ٹائم تھا جب ہیر ہورینگ سے باتیں کر رہی تھی، اچانک ہی ہورینگ بولی، ہیر تم بہت اچھی ہو۔ ہیر تو جیسے ہورینگ کو بولتا دیکھ صدمے میں چلی گئی تھی۔ جب ہورینگ پھر بولی، مجھے لگتا ہے اس دن کے بعد مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، پر میں غلط تھی۔ تمہارا بہت شکریہ مجھے یہ بتانے کے لیے کہ سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس نے ہیر کی حالت دیکھی اور بولی، کیا ہوا ہے؟ ہیر ہوش میں آتی بولی، تم بول سکتی ہو۔ کیوں میں نہیں بول سکتی؟ ہورینگ بولی، پھر تم اتنے دنوں سے چپ کیوں تھی؟ ہیر بولی، میں پہلے نہیں بولتی تھی، آج میں بہت سالوں بعد بولی ہوں، تقریباً 14 سالوں بعد۔ پر کیوں؟ آج ہی سب کچھ پوچھ لو گی، کچھ بات کے لیے بھی چھوڑ دو، اور ابھی کسی
को मत बताना कि मैं बोल सकती हूँ, अभी सब कुछ ऐसे ही रहने दो जैसे चल रहा है। ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और एक चीज़ और, मैं स्टडी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो, पर किसी को बताना नहीं। ओके। ओके, तुमने कहाँ तक पढ़ा है? मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, पर मैं अभी 19 की पेपर्स दे सकती हूँ। रैन बोली, ओके, तो तुमने अभी कहाँ के, तुमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ और अब तुम कह रही हो कि तुम मैट्रिक के पेपर दे सकती हो। हीर बोली, हाँ, मैं स्कूल नहीं गई, पर मैंने सब कुछ पढ़ा। हॉस्पिटल में रहकर वहाँ मुझे एक टीचर पढ़ाने आती थी, उसके नज़दीक मुझे कोई भी नहीं आता था, पर मुझे सब कुछ समझ आता था और मैं उन सारी चीज़ों को याद करती थी। हुरैन बोली, ओके, मतलब तुम पेपर दे सकती हो और ये सब बाबा को बताएंगे तो कुछ कर सकेंगे। हीर बोली, नहीं, किसी को कुछ मत बताना, वरना मैं फिर से पहले जैसी हो जाऊंगी। हुरैन बोली, ओके ओके, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अगर हम इस हफ्ते ही पेपर दें तो दोगी? हीर हीर बोली, हाँ, बिल्कुल दे दूंगी। हुरैन बोली, मेरी एक दोस्त है, हम उसे कह देंगे, वो कर देगी, उसके पापा एक वकील हैं। ओके, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ हैं? हीर बोली। तो हुरैन ने सर नीचे झुकाया तो वो फौरन बोली, उदास होने की कोई सी बात नहीं है, हम बनवा लेंगे। ओके, और ये मत बताना, कहना कि तुम्हें तुम्हारा पूरा नाम भी नहीं पता। मुझे मेरा पूरा नाम पता है। ओके, फिर बताओ क्या है? हुरैन मलिक, ओके, अब बस तुम सुबह मेरे साथ आना। ओके, और उसी महीने तुम्हारे पेपर्स भी, तो तैयारी भी शुरू कर दो। ओके, तो दोनों हंस पड़े और हीर बोली, तुमने बोलना शुरू कर दिया, चलो अब सो जाते हैं, फिर सुबह बहुत सारी बातें भी तो करनी है, मजा आएगा। दोनों लेट गई और सो गई। सुबह का वक्त था जब हीर की आंख खुली तो उसने बाहर शोर सुना, तो बाहर की तरफ गई जहां वो पांचों कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे, जबकि नवाल अपने दोनों भाइयों को न जाने का कह रही थी। जब पीछे से सुफियान ने कहा, ऐसे तो नहीं रोकते भाई को, उन दोनों को काम भी तो करना है, चलो बाय बोलो। तो वो अब पीछे होती बोली, इस बार तो जल्दी जाने दे रही हूँ, पर अगली दफा नहीं। तो सब हंस पड़े। तो हीर फौरन बोली, कहाँ जा रहे हो सब? तो फौरन हारून बोला, हम लोग वापस जा रहे हैं। ओ, तो आप लोग कब आएंगे? वापस का पता नहीं है, अभी तो नहीं पता। ओह अच्छा, वैसे मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। ये कहते हुए उसने आलियान को देखा तो वो उसी को देख रहा था। ओके चुड़ैल बाय, रेयान और वस्तान बोले। तो नवाल बोली, ओके कुत्तो बाय। तो सब हंस पड़े और गाड़ी में बैठे अपनी मंजिल को रवाना हुए। जब हुरैन की आंख खुली तो हीर उसे ही देख रही थी। जैसे देख वो फौरन उठी। तो हीर बोली, वैसे बड़ी छुपी रुस्तम हो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम बोल सकती हो? पहले मैं नहीं बताना चाहती थी, पर जब तुम कुरान की तिलावत कर रही थी तो एक सूरत के तर्जुमे में तुमने नवा बोला था, बेशक हर अंधेर के बाद रोशनी है, और तुमने हजरत यूसुफ का और उनके वालिद का वाकया सुनाया था। तो उस वक्त मुझे पता चला अल्लाह ताला सबकी मदद करते हैं और मायूसी कुफ्र है। तो हीर दिल से मुस्कुराई और बोली, जल्दी समझ नहीं आएगी। तो दोनों हंसने लगे। हीर बोली, अच्छा जल्दी उठ जाओ, फिर जाना भी है। तो वो उठकर वॉशरूम चली गई। जब वो दोनों नीचे आए तो उसने लड़कों को ना पाकर हीर की तरफ देखा। तो हीर फौरन बोली, आज वो सब वापस चले गए हैं। तो उसने हाँ में सर हिलाया और खाना खाने लगी। तो नूर बोली, वाओ नवाल, देखा कैसे एक दूसरे की बात समझती है। तो नवाल बोली, हाँ, अब हम भी हुरैन से नाराज हैं। अब तो हमसे बात भी नहीं करती और सिर्फ हीर का नाम लेती रहती है। हाँ, तो हुरैन ने दोनों को देखा, जैसे कहना चाह रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। तो नूर उसको समझती बोली, ऐसी ही बात है, तुम हीर के साथ रहती हो, अपनी बड़ी बहनों को तो भूल ही गई हो। तो हुरैन ने फिर नाम ऐसा हिलाया और परेशान हो गई। तो नवाल और नूर एक साथ बोले, कुछ नहीं होता, हम मजाक कर रहे हैं, हीर और तुम एक जितने हो इसलिए एक साथ रहते हो। तो वो मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया। पर अचानक हीर बोली, पापा, आज मैं हुरैन को बाहर लेकर जाना चाहती हूँ। तो सिकंदर साहब ने हाँ में सर हिलाया। तो नूर बोली, बाबा, आज मैंने और नवाल ने भी जाना है बाहर, तो तुम भी हमारे साथ ही चलो। तो हीर फट से बोली, नहीं, हुरैन सिर्फ मेरे साथ ही कंफर्टेबल करती है, तो इसलिए हम अकेले जाएंगे। तो नूर ने हुरैन की तरफ देखा, जिसने हाँ में सही लाया। तो नूर बोली, ओके, वैसे भी अब तुम लोग बेस्ट फ्रेंड हो। हीर बोली, ये तो है। बाबा, आपसे एक बात पूछूं, जब हम छोटे थे तब मुझे लगता है कि हमारे साथ एक और लड़की भी थी, पर अब मुझे इसका नाम नहीं याद, पर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी।
اور وہ کہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ڈاکٹر بنے گی، پر پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے یا سچ میں کوئی لڑکی تھی یا میں ناول بہت پڑھنے لگ گئی ہوں۔ نور نوال بولی، تم ناول بہت پڑھنے لگی ہو اور کچھ نہیں۔ ہاں یہ بھی ہے۔ اس کے بعد خاموشی ہو گئی اور سب کھانا کھانے لگے۔ اس وقت وہ دونوں ایک گاڑی میں بیٹھی اور اپنی منزل کو روانہ ہوئی۔ اس نے ہورینگ کے ساتھ ڈاکومنٹس بنوانے اور گھر آئی۔ اس کے لیے آسان تھا، اس کے لیے بہت سارے دوست ان کاموں میں تھے۔ اب وہ لوگ رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں تھی تو ہورین بولی، یہ تم ناول پڑھتی ہو؟ ہاں، کہ تم بھی پڑھنے ہیں؟ ہاں، تمہارے پاس ہے؟ یہ مسکرائی اور بولی، ایسے ویسے سب سے پہلے تم جنت کے پتے پڑھنا۔ اوکے، میں ابھی تمہیں دیتی ہوں، ابھی رہنے دو، کل سے پڑھوں گی۔ اوکے، ایک چیز پوچھوں؟ ہاں، تم بچپن سے حجاب کرتی ہو؟ نہیں، جب سے جنت کے پتے پڑھا ہے اس وقت سے۔ اچھا، میں تمہیں اپنا ایک سیکرٹ بتاؤں؟ ہاں، مجھے لگتا ہے یہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے یقین ہے بچپن میں کوئی لڑکی تھی جو میرے ساتھ کھیلتی تھی اور اب لوگ بہت اچھے فرینڈ بھی تھے۔ نام یاد ہے تمہیں؟ نام ہی تو یاد نہیں، اس کا نام بھی میرے جیسا ہی تھا۔ اچھا چلو سب چھوڑو، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ میرے بارے میں؟ ہاں، تمہاری ماما کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ یہ سنتے ہی ہورینگ کو وہ انسان یاد آیا جس نے اس کے بابا کو گولی ماری اور اچانک بولی، ایکسیڈنٹ میں۔ اچھا صحیح ہے، تمہاری ماما کہاں ہے؟ ان کی ڈیتھ میرے بچپن میں ہی ہو گئی، ہارٹ اٹیک سے۔ اچھا صحیح، ایک چیز کہوں، تم بہت معصوم ہو۔ میں اور معصوم نور آپی سے پوچھو تو پتہ نہیں کیا کیا بتائیں گی۔ ہاں یاد آیا، تمہیں فون یوز کرنا آتا ہے؟ نہیں۔ چلو جی، تمہیں کرنا کیا آتا ہے؟ اچھا رکو، میں تمہیں بھی سکھاتی ہوں۔ پھر وہ اسے فون یوز کرنے سکھانے لگی اور دونوں ایسے ہی سو گئے۔ وہ اس وقت بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اس وقت ایک ہی شکل آ رہی تھی جسے وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ آج اسے پورے 20 دن ہو چکے تھے پر اسے نہیں بھول پایا، پر اس کی مسکراہٹ کسی سے چھپی نہ رہی۔ سب کافی دنوں سے نوٹ کر رہے تھے، وہ بلا وجہ مسکرا رہا تھا۔ پیچھے سے آتے ہارون نے اسے دیکھا اور بولا، تو آج مسکرا رہا ہے، آلین مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، پر آنکھیں ابھی بھی بند تھی۔ وہ لڑکی میرا دل کا سکون، نیند سب اپنے پاس رکھ لیا ہے، ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ کہیں اس لڑکی الٹی حرکتیں، کہیں اس کے کہہ کے، اس کے بے فضول بولنا اور میرے آگے بالکل نہ ڈرنا۔ پتہ ہے دنیا میں ہر طرف لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں پر وہ مجھے ہی دھمکیاں دیتی ہے۔ میں اس پر اگرچہ غصہ بھی نہیں کر پاتا اور اگر کرنا چاہتا بھی تھا۔ جاری ہے۔ آپ سب کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ باقی آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، چاچا، بائے بائے۔